بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام مومنین کو۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم رحمان اللہ، رحیم اللہ، کریم اللہ، مالک الملک اللہ ہم سب پر اپنی رحمت عطا فرمائے، اپنا کرم عطا فرمائے۔ وہ بڑا رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، مالک بھی ہے، قادر بھی ہے، جبار بھی ہے، غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، مالک الملک اللہ ہے میرا اللہ۔ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ہمارے جد ابجد سید میر محمد محسن نقوی البخاری اور سرکار میر علی سرکار کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اور ان کے درجات بلند فرما۔ اور یقیناً یہ جنتی لوگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے دعائیں کریں تاکہ ہم ان کی اولاد ہیں اور نیکوکار ہو جائیں اور اپنے رب کی اطاعت کریں، نماز پڑھیں، اچھے اچھے کام کریں۔ میرے بھائیو، یہ دنیا فنا ہے، یہ دنیا فانی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ سلطان الانبیاء امام الانبیاء کے پاس کچھ لوگ آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کا دین اسلام ہمیں بہت پسند ہے۔ کافر لوگ تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، ہمیں آپ کا دین بہت پسند ہے، مگر مولا ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی دین اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بسم اللہ آؤ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہماری دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارے بتوں کو مت توڑنا، ان سے ہمارے باپ دادا بھی پیار کرتے تھے اور ہم بھی پیار کرتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ، یہ ہماری پہلی شرط ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو یہ بتوں کی پوجا اس میں نہیں چلے گی، یہ غلط ہے، کفر ہے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ، اچھا ٹھیک ہے، آپ جیسا کہتے ہیں ہم مان لیتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ، دوسری ہماری شرط یہ ہے کہ ہمیں نماز کے بارے میں نہیں کہنا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ سلطان الانبیاء امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ اگر تم اسلام کرنا چاہتے ہو تو اس میں نماز مشق ہے، یعنی اللہ کا سجدہ مشق ہے۔ تو اگر تم اللہ کا سجدہ نہیں کرو گے تو پھر کافر رہو گے، تو لہٰذا تمہیں یہ شرط جو ہے ہمیں منظور نہیں۔ حالانکہ اس وقت کے امیر ترین آدمی تھے، اسلام کو پیسے کی ضرورت تھی، مگر پھر بھی میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر میرے رب کا سجدہ نہیں کرو گے تو یہاں سے اٹھ جاؤ، مجھے ایسے مسلمان نہیں چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ مسلمان اور کافر میں فرق کیا ہے؟ یہ حدیث ہے نا، یہ واقعہ ہے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ سلطان الانبیاء فرماتے ہیں کہ مسلمان اور کافر میں فرق جو ہے وہ نماز کا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہمارے نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، کوئی عمل قبول ہونے والا نہیں، نہ اللہ کی راہ میں دینا قبول ہے اور نہ ہی عزاداریاں، ماتمداری، لنگر نیاز، یہ کچھ قبول ہونے والا نہیں جب تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ نماز پڑھیں گے تو سب کچھ قبول ہوگا، کیونکہ قیامت کا سب سے پہلا جو سوال ہے میرے دوستو وہ نماز کا ہے۔ تو اگر ہم نے نماز پڑھی تو ہم نے اچھا عمل کیا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ پاک ہم سب کو نیک کار بنائے، اچھا بنائے، اور ہمارے سب بیمار بھائیوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور یقیناً یہی چیز ہے میرے بھائیوں کہ ہم اگر اللہ کو یاد کریں گے، اور ان ولیوں نے حضرت امیر علی سرکار سے سید میر محمد علی محسن سرکار جو تھے، امیر علی سرکار کے والد گرامی تھے، جو مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، کربلا سے ہندوستان، پھر بخارا، پھر کوٹلی امیر علی میں تشریف لائے اور دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ تو یہ ہماری جد امجد ہے، اور ہم سے یہ اس طرح خوش ہوں گے کہ جب ہم اللہ کا حکم مانیں گے۔ تو اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو میرے بھائیوں، یہ ہمارے بزرگ جو ہیں، ہماری جد امجد جو ہے وہ یہ خوش ہم سے نہیں ہوں گے۔ تو لہٰذا ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ یہ ایک مختصر زندگی ہے، بڑی بڑی مختصر زندگی ہے جس کا ایک سیکنڈ کا پتہ نہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے رب کی اطاعت کریں اور اس کے دیے ہوئے حکموں پر عمل کریں، یہ زندگی بہتر ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا میرے دوستوں، میرے بھائیوں؟ اس سے فائدہ کیا ہوگا
جب ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے جو میرا رسول دیتا ہے وہ لے لو، جس سے منع کرتا ہے منع ہو جاؤ۔ تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی میرے دوستوں، اور آخرت بھی ہماری بہتر ہو سکتی ہے اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے جو انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ کریم اس کے گناہوں کی جگہ پر نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ تو لہٰذا میرے دوستو، میرے جوانوں، اپنے والدین کی خدمت کرو، اور بہت بڑا اجر ہے۔ اگر سب سخاوت کرنی ہے اپنے، سب سے پہلے جو ہے اپنے والدین کا خیال رکھو، اس کے بعد پھر اپنے رشتہ دار بہن بھائیوں کا، ہمسایوں کا خیال رکھو، اس کے بعد مسجد کا آتی ہے، قبرستان آتی ہے، اس کے بعد پھر دوسرے عمل جو ہیں وہ آتے ہیں۔ تو یہ جو ہے مرنے کے بعد والی زندگی میرے دوستوں بڑی مشکل ہے، بہت ہی دشوار زندگی ہے، کیونکہ دیکھیے ابھی میں بہت بڑا ہال ہے، سرکار کا دربار ہے، یہاں کھڑا ہوں، تو میں نے اوپر پنکھا لگایا ہوا ہے، اتنی گرمی، ابھی سارا میں نے صفائی کی، باہر سے اندر سے جو صحن وغیرہ ہے اور گلیاں وغیرہ اس کی صفائی کی، اور گرمی بہت زیادہ ہے۔ مگر میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ جو قبر کی زندگی ہے وہ بہت مشکل ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو نیک بندہ ہوگا اس کی قبر جو ہے وہ حد نگاہ سے زیادہ کھل جائے گی اور جنت کا باغ بن جائے گی۔ جو بد انسان ہوگا، جو ساری زندگی جس نے توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی، اچھے کام نہیں کیے، اس کے لیے جب وہ مرتا ہے تو قبرستان کا ذرہ کونا کونا یہی آرزو کرتا ہے کہ میرا پروردگار اس جو نافرمان انسان ہے اس کو ہمارے اندر دفن نہ کرنے دینا۔ تو باقی میرے دوستو یہ زندگی بہت مختصر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر زیادہ سے زیادہ کوئی 50 60 سال 70 سال 80 سال، اس سے اوپر نہیں، اور ہماری زندگی کے جو دن ہیں، جو لمحے ہیں، جو سیکنڈ، منٹ، گھنٹے ہیں، جو مہینے ہیں، یہ ہم سے کم ہو رہے ہیں۔ زندگی ہم سے جو ہے نا وہ کم ہو رہی ہے، چھوٹی ہو رہی ہے زندگی، جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے گی ہماری زندگی کم ہوتی جائے گی۔ تو لہٰذا میں اپنے دوستوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے یہی عرض کروں گا کہ کوشش کریں کہ یہ مختصر زندگی میں اچھے اچھے کام ہو جائیں، نیک عمل ہو، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ جو انسان اللہ کریم کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے تو میرے دوستو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں بہت زیادہ اضافہ کرتا ہے۔ وہ کل شیء قدیر ہے نا، وہ کہتا ہے، میرا رسول کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، کہ میرا اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، پوری کائنات اس کی محتاج ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی مقابلے پر نہیں ہے، وہ اتنا بڑا ہے ہمارا مالک۔ تو میرے دوستو بس کوشش یہی کرنی چاہیے کہ یہ چاند روزہ زندگی جو ہے اس میں ہم اچھے اچھے کام کریں، نیک عمل کریں، اپنے بزرگوں کی قبروں پر آیا کریں، تاکہ یہاں پر آ کر دعا مانگیں، اور دعا کے بعد میرے دوستو اپنے لیے بھی دعا مانگے اور ان سے بھی کہیں کہ یہ بھی ہمارے لیے دعا مانگے۔ تو بس یہی زندگی ہے میرے دوستو، اس کے بعد جو ہے منتقل ہونا ہے، انتقال جو ہے وہ یہ جگہ بھائی، یہ قبرستان، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ قبرستان ہے بھائی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنا جو ہے سسٹم، نظام وہ بہتر بنائیں، اپنے رب سے ہر وقت توبہ کریں، پانی پیتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کریں۔ ہم تو پانی کی نعمت جو ہے اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے میرے دوستوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر نعمت پر مالک کا شکریہ ادا کریں۔ قسم خدا کی، ہمارے چوتھے امام زین العابدین، سجدوں کی زینت، وہ ہر نعمت پر اللہ پاک کا شکریہ ادا کرتے تھے، مصیبت پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ اگر پریشانی جیسے کربلا کی پریشانیاں تھی، بہت بڑی شام کی پریشانیاں تھی، کوفہ میں لوگوں نے پتھر مارے، تو میرے مولا میرے آقا اس وقت بھی اللہ کا سجدہ کر کے شکر ادا کیا کرتے تھے۔ تو بس میرے دوستو جتنا کوئی شکریہ ادا کرے گا اپنے مالک کا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اور زیادہ اضافہ کرے گا۔ یہ دیکھیے نا، آپ نے اگربتیاں اس کو نہیں جلانی، کبھی بھی نہیں جلانی اس کے اندر۔ ابھی اگربتیاں یہاں پر موم بتی نہیں جلائی جاتی، اور ماشاءاللہ ابھی تک یہ تقریباً 2 سال ہو گئے اس کو بنے ہوئے، ابھی تک رنگ اس کا بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ہم موم بتی اگربتیاں جلائیں گے تو میرے دوستو کیا ہوگا کہ اس میں جو ہے نا وہ
یہ اپنا یہ کالا ہو جائے گا، چھت دیواریں ساری کالی ہو جائیں گی. پھر اس میں پیسہ بڑا لگتا ہے، اتنے حال میں تقریباً 50,000 سے کم نہیں لگتا. تو لہٰذا آپ نے یہ بات کو سمجھنا ہے کہ کبھی بھی اس میں موم بتی اگربتی نہیں جلانی، اور اس کا خیال رکھنا ہے. بچوں کو پھول نہیں توڑنے دینا. یہ خوبصورتی میں نے بنائی ہوئی ہے اور بڑی محنتوں سے آج بھی کر رہا ہوں، اور پہلے بھی میں نے بڑی محنت سے ایک چیز اپنے ہاتھوں سے میں نے بنائی ہے کہ ہماری جد کا جو دربار ہے یہ بہترین ہو جائے. اور اس کے بعد کیا ہے کہ اس کو سنبھالنا بھی پڑتا ہے. بنانا بھی بڑی بات ہے. آپ لوگوں کے تعاون نے، پورے گاؤں نے میرے ساتھ تعاون کیا، میرے ساتھ محبت کی. آج بھی انشاءاللہ لبیک کرتے ہیں. چند لوگوں کی وجہ سے نہیں، چند لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں ایسے کہ جو فسادات پھیلانے والے ہیں، جو اچھے کاموں میں نقص نکالنے والے ہیں. ان کو چھوڑ کر یقیناً قسم خدا کی میں دربار میں ہوں، میرے ساتھ اتنی محبت مجھے زندگی میں نہیں ملی. ٹھیک ہے، کوئی میرا سر چوم رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے. اتنا پیار، میری مائیں بہنیں، دعائیں، پیار، قسم خدا کی. باہر سے لوگ آتے اتنے خوش ہوتے ہیں. اور یہ معمولی کام نہیں، اس کا تحفظ. ابھی دیکھیں 3 سال ہو گئے، ٹھیک ہے نا، ابھی تک ریڈی ہے. جو میں نے کام کروایا بہترین، ابھی تک صاف ستھرا ماحول. کیوں؟ اس کی دیکھ بھال ہوتی ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ یہ دربار بھی قائم رہے، آپ بھی قائم رہے، میں بھی قائم. سب کو اللہ پاک صحت والی زندگی دے، اور تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے. بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، بیماروں کو صحت والی زندگی عطا فرمائے. بس میں آپ لوگوں سے آپ کی محبت کی وجہ سے قسم خدا کی دعائیں مانگتا رہتا ہوں کہ میرا اللہ میرے گاؤں کو اتنا رزق عطا فرما کہ یہ جو فلاحی کام ہے نا، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اور یقیناً بڑے بڑے لوگوں کی جو اصل سٹوریاں ہیں میرے بھائیوں، وہ کیا ہیں؟ اصل سٹوری یہی ہے کہ وہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. جب اللہ سے کوئی تجارت کرتا ہے نا میرے دوستو، تو پھر اس میں کمی نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو اللہ سے تجارت کرنا سیکھو. جیسے بھی تھوڑا بہت، یعنی کہ آپ کی 30,000 تنخواہ ہے، آپ 1,000 تو دے سکتے ہیں اللہ کی راہ میں، تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی. تو میں آپ سے گزارش یہی کروں گا، اس کو اسی طرح جب بھی آتے ہو نا، کوئی بندہ بھی آتا ہے قبرستان، اگر وہ پھول وغیرہ کھل رہے ہوئے ہیں یا اور کوئی بکھرے ہوئے ہیں چیزیں، تو اس کو جو ہے نا برش پڑا ہوا ہے. پیچھے الماری کے برش میں آپ کو دکھاتا ہوں، وہاں پر برش پڑا ہوا ہے، ویپر پڑے ہوئے ہیں. پانی کا جو نظام ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہترین ہے. تو اس طرح آپ لوگ یہ دیکھیے، یہاں پر برش، ویپر، ہر چیز آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے. یہ میں نے رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آئے دیکھیں. اگر کوئی مسئلہ ہے تو برش پکڑیں، برش سے صفائی کر دیں، تو انشاءاللہ بہترین صفائی ہو جائے گی. تو بس ہم سب کو اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بڑا پیارا فرمان میں نے لکھوایا تھا اس وقت جب میں نے یہ فلیکس بنوائی تھی. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ دیکھیے ذرا قریب سے دیکھیے. مولا فرماتے ہیں اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسے رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے، تو وہ کبھی بھی سجدے سے سر نہ اٹھائے. اتنی بڑی رحمتیں ہوتی ہیں جب انسان اللہ کریم کے آگے اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے، سر کو خم کر لیتا ہے، تو اتنی بڑی رحمتیں اس پر ہوتی ہیں. فرشتے اس پر اپنا سایہ کیے ہوتے ہیں. تو بس کوشش کریں. آل محمد نے یہی ہمیں درس دیا ہے میرے دوستو، اور یہ درس جو ہے یہ ہماری زندگی کو تبدیل کرے گا. اس کو سنیں گے، عمل کریں گے. مین چیز ہے عمل کی. وہ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ حاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس جہاں میں رہ کر ہم کیا کریں؟ نیک عمل کریں. تو انشاءاللہ کامیابی ضرور ہوگی. اور میرے بھائیو، میں آپ کو بتاتا ہوں اس ویڈیو میں، کیونکہ مجھے بزرگوں نے بتایا ہے کہ جو یہ روزہ ہے نا، ابھی جنہوں نے تاج بنوایا ہے وہ ادھر رکھ دیتے ہیں. میر علی سرکار کا، محسن علی سرکار کا روزہ وہ ہے دوسری طرف، یہ ادھر میر محسن سرکار کا الٹ کرتے ہیں. ہر بات میں نے سمجھانے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ تھوڑی سی ضد کی وجہ سے. حالانکہ یہ جو روزہ ہے نا، جو پہلے والا روزہ ہے، یہ والا جو جب ہم دروازے سے انٹر ہوتے ہیں، تو یہ جو روزہ ہے یہ سرکار میر علی سرکار کا ہے، جو نیچے بنا ہوا تھا. ابھی جو 70-80 سال کا بندہ ہے اس سے بہتر ہم تو نہیں جانتے.
ہم تو ایسے ہی بزرگ بنے ہوئے ہیں، ولی بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ ہماری بڑی جی منتا ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں۔ جیسے بزرگ 80-85 سال کے بزرگ کو زیادہ پتہ ہے یا ہمیں پتہ ہے؟ تو یہ جو ہے روزہ ہے نا، یہ امیر علی سرکار کا روزہ ہے۔ جو اوپر والا بڑا روزہ ہے وہ جناب روزہ ہے، تختیاں بھی لکھی ہوئی ہیں، لیکن جنہوں نے تاج بنوائے ہوئے ہیں میرے بھائیوں نے، انہوں نے کیا کیا کہ یہاں پر انہوں نے تاج کو جو ہے وہ رکھ دیا امیر علی سرکار کا، الٹ پلٹ کر دیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، یعنی 80-85-90 سال والے لوگ نہیں جانتے، ہم کل کے بندے جانتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ میں نے چینج بھی کیا تھا، یہ تاج جو لکھا ہوا نام، پھر وہ ایسا کرتے ہیں ضد کی وجہ سے نا، وہ رکھ دیتے ہیں۔ بہرحال ان کی اپنی مرضی ہے، کوئی بات نہیں، ہمیں تو پتہ ہے نا سارا۔ سرکار میر محمد محسن نقوی البہاری کا یہ روزہ ہے، بڑے والا، اونچے والا، اور یہ نیچے والا ان کے بیٹے امیر علی سرکار کا روزہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ بڑی مہربانی سر، انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھنا، اور اپنے مرحومین کے لیے بھی میں ایک فرمان آپ کو سناتا جاؤں۔ میری آقازادی بی بی فاطمہ فرماتی ہیں، یہ لکھا ہوا ہے فرمان، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ عورت کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ وہ نہ کسی نامحرم کو دیکھے اور نہ کوئی نامحرم مرد اس کو دیکھے۔ یہ میری آقازادی بنت رسول کا فرمان ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رہیں۔ یہ ویڈیو جو ہے آپ کو یوٹیوب میں، سلطان کربلا یوٹیوب میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جب مرضی دیکھ سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ میرا مقصد بھی یہی تھا کہ اس کو بنانے کا، کہ اس کو بنایا جائے تاکہ یہ یوٹیوب میں، اور یہ جب بھی کسی کا دل چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ جی السلام علیکم۔